ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک واقعہ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص ہے اپنا گدھا لے کے بازار کی طرف نکلا اور بازار کے اندر یہ آواز لگا رہا تھا کہ گدھا لے لو، گدھا لے لو، گدھا لے لو۔ تو اس بازار سے بادشاہ کے ساتھ وزیر بھی تھا، تو وہ بادشاہ جو اس راستے سے گزرا، اس بازار سے گزرا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی گدھا جو بیچ رہے ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس کی قیمت 500 دینار یا درہم ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھائی اس گدھے کے اندر کیا خاصیت ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ 500 دینار یا درہم میں تم اس کو بیچ رہے ہو، اتنا قیمتی گدھا، اس کی کیا خاصیت ہے؟ تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کیا بتائیں، اس کے اندر اتنی خاصیت ہے اور اس گدھے کی اتنی خصوصیات ہے۔ ان خصوصیات میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس گدھے کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کو مکہ مدینہ نظر آ جاتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت اور وزیر دونوں حیران کہ یہ کون سے بات ہوئی، یہ گدھے کے اندر اتنے کرامات گدھے کہاں سے تمہیں ملے؟ تو کہا کہ دیکھو اس گدھے کے اوپر بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد اگر نظر نہ آیا تو تمہارا سر قلم کر دیں گے، اور اگر ہمیں نظر آ گیا تو اس 1,00,000 درہم کے عوض میں، یعنی کہ 1,00,000 روپیے یا 1,00,000 درہم یا دینار تمہیں عطا کریں گے۔ اب بادشاہ سلامت کے ساتھ جو وزیر جو تھا، وہ بادشاہ سلامت نے وزیر کو کہا کہ جاؤ بیٹھ کے دیکھو۔ تو گدھا بیچنے والا بھی وہ شخص بہت ہی ہوشیار اور چالاک نکلا۔ کہنے لگا کہ ارے تم ہٹو یار، گنہگار بندے کو اس پہ ہم نہیں بیٹھاتے ہیں، نہ اس کو اگر بیٹھ بھی جائے گنہگار بندہ تو اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ اب وزیر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ ہٹو، ہم تو بہت بڑے نیک انسان ہیں، ہم نیک ہے، گنہگار نہیں ہے ہم۔ اب وہ وزیر زبردستی بیٹھ گیا۔ اب بیٹھنے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ گدھا کے اوپر بیٹھنے سے کسی کو کوئی مکہ مدینہ کا نظر آ سکتا ہے؟ تو بیوقوفی والی بات ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر ہم سچ بولتے ہیں کہ ہم کہ بھائی نہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہماری ہم کہیں کہ ارے تو گنہگار بندہ ہے، بادشاہ کے سلامت بادشاہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہو جائے گی، تو اس سے اچھا ہے کہ جھوٹ ہی بول کے کام نکال لو۔ اب جیسے ہی اس کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آنے لگی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عزت کا سوال تھا، اور اس نے اگر وہ کہہ دیتا کہ نہیں بادشاہ سلامت تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غلط بات ہے، یہاں سے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو اس کی بے عزتی ہو جاتی اور لوگوں کی نظر میں کہنے لگتا ہے تو گنہگار بندہ ہے۔ تو اس نے سوچنے لگا کہ کیا کریں تو کریں کیا؟ فوراً چیخ اٹھا اور بولا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا نظارے ہیں یہاں سے دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیا ماشاء اللہ سبحان اللہ خوب صدائیں لگا رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، کیا نظارے نظر آ رہے ہیں، کتنی خوبصورت منظر ہے۔ اب بادشاہ سلامت کو بھی جوش آ گیا، اس نے کہا کہ تم ہٹو ہم کو بیٹھنے دو۔ اب بادشاہ سلامت بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اب بادشاہ سلامت بھی سمجھ میں آئے، ان کو بھی لگا کہ بھائی یہاں سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا حقیقی معنی میں، لیکن اگر سوچنے لگا کہ سچ بولتے ہیں کہ بھائی یہاں سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو ہماری بھی بے عزتی ہوگی، لوگ سمجھیں کہ بادشاہ سلامت تو خود گنہگار ہے، خود اتنا بھاری گناہ کرتا ہے، گنہگار ہے، تو پھر تو یہ ان کی بے عزتی ہو جائے گی، ان کی انسلٹی ہو جائے گی۔ اب بادشاہ سلامت نے بھی خوب واہ واہ کرنے لگا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا نظارے ہیں، ہمیں تو مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ بھی نظر آ رہا ہے، کعبے کا زیارت بھی ہو رہی ہے، ماشاء اللہ، کیا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب لوگ جب اس طرح کے واقعات سنے دیکھے تو تمام کے تمام لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، سب لوگ گدھا کو چھونے لگا، تبرک کے طور پہ کہ کراماتی کا گدھا ہے، اس کو چھونے سے یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ تو ٹھیک اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر اور ہم لوگوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ جو ہم نے دیکھا، سچ ہو یا غلط ہو، اس کو ہم نے مانا خاموش ہو گئے، اور ہم نے اس کی واہ واہی کرنے لگی، اسی کے ساتھ ہم ہو گئے۔
جیسے کہ ابھی کے دور میں، ابھی کے معاشرے میں لیٹسٹ جو ابھی جو حالات حاضرہ پہ چل رہی ہے بات، جو ابھی ہندوستان کے جو حالات ہیں اس پہ جو ہمارے خاص سیاحت والے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہو رہا ہے اس کو رہنے دیں، خاموش رہیں، اس معاملے میں کوئی کچھ نہ بولے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم خاموش رہیں، ان کا ساتھ دیتے رہیں، ان کے ساتھ حامی بھرتے رہیں، تو یاد رکھیے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو ہم اور آپ بھی جو اس دنیا سے یا اس ملک سے جو ہے ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسجدیں ہیں، جو بھی جگہ ہیں، سب کو جو ہڑپ لیا جائے گا، سب کو اس سے دھیرے دھیرے توڑتا جائے گا. کہے کہ فلاں مسجد میں جو ہمارا بھگوان جو ہے وہاں یہ تھا تو وہ تھا، یہ ساری چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ مسجد نہیں ہے، یہ مندر ہے. اور ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، حامی بھر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یا سچ ہو یا جھوٹ ہو، غلط ہو. تو ہمارا بھی حال ایسے ہی ہو گیا ہے. لہذا ہم کوشش کریں کہ جو ہے جو بات حقیقت ہے، جو بات حق ہے، ان کو ہم چڑھ کے بولیں، سامنے آ کے بولیں اور حق بولیں. تو ناظرین، آج کے واقعہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے اپنی بے عزتی کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولیں، اور جو بھی جو حق ہے، جو چیز غلط ہے، اس کو ہم غلط کرنے کی ثابت کریں. جو بات سچ ہے اس کو ہم جو ہے لوگوں کے سامنے لائیں، جو بات حقیقت پر مبنی ہے لوگوں کے سامنے بولیں. تب جو ہے ہمارا ایمان، اور جو ہم سچ بولیں گے تب جا کے ہمارے اندر ایک نشانی پیدا ہوگی کہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ واقعی میں ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے. تو ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.